درد سے اس کی چیخیں بلند تھی۔ تکلیف ہو رہی ہے وجدان کی پرنسس کو، گھٹنوں کے بل جھکتے اس پر ہنستے بول رہا تھا وہ۔ اپنے کندھے پر جلتے سگار کے نقش و نگار سے وہ تکلیف میں مبتلا تھی۔ پلیز میری کیا غلطی ہے؟ مجھے جانے دو۔ آنسوؤں پر بند باندھے منتیں کی۔ آپ پیاری، تمہاری یہ غلطی ہے کہ تم اس کی بیوی ہو جس نے مجھے برباد کیا۔ بہت مزہ آتا ہے نا اسے دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کا، پر اب تیری حالت دیکھ کر اگلی دفعہ پنگا لینے سے پہلے سوچے گا ضرور وجدان شاہ۔ بجھا ہوا سگار دوبارہ جلایا تھا اور اس کے منہ پر دھواں اڑایا تھا۔ زمین پر بے آسرا پڑی بری طرح وہ کھانسی تھی۔ گرے آنکھیں دھوئیں کے باعث سرخی اور کھانسی کی وجہ سے پانی سے بھر گئی تھی۔ وہ خوف زدہ ہوئی، جسم میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ انجیکشن کے اثر سے وہ سن تھی، تکلیف محسوس ہو رہی تھی، پر اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا پا رہی تھی، اور اسے دوبارہ جھکتے دیکھ وہ چیخی تھی، نو پلیز آپ جاؤ تم ذلیل انسان۔ خوف سے بیڈ شیٹ پر اس کی گرفت مضبوط تر تھی۔ نو نو، دور رہو پلیز، دور رہو، ماما بچائیں، مجھے مار دے گا وہ۔ بے ہوشی کی حالت میں وہ خوف زدہ تھی۔ وانیا تو اس کی حالت دیکھ کر ویسے ہی آنسو نہیں روک پا رہی تھی۔ اس کا سوجا چہرہ، بازوؤں پر زخم کے نشان، اس کی گردن پر خراشیں بے ساختہ۔ اسے یہی خیال آیا تھا کہ اسے بہت بری نظر لگی ہے۔ لمس میرا بچہ، میں پاس ہوں، کوئی نہیں ہے یہاں، میری جان، ماما پاس ہیں اپنی بیٹی کے۔ وہ اسے پرسکون کر رہی تھی۔ نہیں نہیں، وہ مجھے مار دے گا، اس نے میرے ساتھ، ماما اس نے مجھے۔ لگاتار بہتے آنسوؤں کے درمیان وہ ٹوٹے لفظ بول رہی تھی۔ وزنی ہوتا سرد حلق میں چبھتے کانٹے، پیاس کی شدت اور خوف دونوں محسوس ہو رہی تھی۔ پانی خشک ہوتے حلق سے کہا۔ وانیا نے قریب ہوتے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا تھا۔ ہاں میرا بچہ، یہ لو پانی، ہمت کرو۔ اسے سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ وہ ابھی بھی ہلکی سی بند ہوتی آنکھوں سے جائزہ لے رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ مجھے لے جائے گا ماما۔ وہ ابھی بھی خوف کے زیر اثر تھی۔ یہاں ماما کے پاس، میں پاس ہوں نا، کوئی میری بیٹی کو نہیں لے کر جائے گا۔ اسے خود سے لگایا تھا اور اس کی گرفت وہ اپنی کمر پر سختی سے محسوس کر رہی تھی، جیسے دور جانے کا خوف ہو۔ میں آپ کے پاس ہوں ماما، درد ہو رہی ہے یہاں۔ وہ پرسکون ہوئی تھی بند ہوتی آنکھوں سے، پھر کندھے پر ہاتھ رکھتے کر آئی۔ کیا ہوا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ لگنے سے وہ تکلیف میں ہوئی تھی، جبکہ وہ ان سے سنبھل نہیں رہی تھی۔ آہستہ سے شرٹ کے بٹن کھولے تھے۔ اگلا منظر ان کی جان نکالنے کے لیے تھے۔ 3-4 گہرے جلے ہوئے زخموں کے نشان اس کے کندھے پر تھے۔ گلے پر خراشیں ایسی تھی جیسے دوپٹہ کھینچا ہو۔ بازو پر ناخنوں کے نشان انہیں بہت کچھ اور سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر نظر ڈالی، چہرے پر ابھی بھی بائیں جانب ہلکی سی سوجن تھی اور ہونٹ کے کنارے پر واضح زخم تھے۔ آنسو روکتے اس شخص کے لیے دل سے بد دعا نکلی تھی۔ کافی میں چمچ چلاتے وہ کسی اور ہی جہان میں پہنچی تھی۔ کیا وہ ٹھیک ہوگی؟ مراد کا میسج تھا کہ وہ مل گئی ہے، پر وہ کیوں سوچ رہی تھی وہ اس سے ملنا چاہ رہی تھی، پر اس مراد سے کیوں؟ وہ پوچھا۔ اب اپنے آپ پر غصہ آیا۔ تم نے جانا نہیں آج؟ گرینی کی آواز سے تسلسل ٹوٹا۔ وہ اسے غور کر رہی تھی۔ بالوں کے رب سے جوڑے میں گرے سادہ سے کرتے میں تھی۔ 11 بج گئے ہیں۔ وہ آرام سے بیٹھی تھی۔ نہیں، سپ لیتے کہا۔ کیوں؟ اب انہیں معاملہ کچھ زیادہ سنگین لگا۔ چھوڑ دی میں نے وہ جاب، نئی جگہ اپلائی کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ کپ کچن میں رکھنے کے بہانے اٹھی۔ دل میں خوشی ہوئی وہ۔ اچھا فیصلہ ہے، شادی بھی تو تمہاری کرنی ہے، بس اب تم فار گاڈ سیک گرینی، ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا اس ٹاپک پر بات نہیں ہوگی۔ اشتعال دباتے سنک میں جمع 1-2 برتن دھوتے کہا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، پر یہ میرا فیصلہ ہے۔ حتمی لہجہ تھا۔ ہاسپٹل میں تھا وہ، جو نیند میں تھا، تکلیف سے چیخا۔ درد ہو رہا تھا۔ اس کی سفید پٹی پر لپٹی ٹانگ زور سے دباتے پوچھا، ڈاکٹر ڈاکٹر بچاؤ مجھے اس جنگلی سے۔ مسلسل وہ تنہا لاچار ہاسپٹل بیڈ پر بڑبڑاتے بدحواسی میں پکار رہا تھا، جو ٹانگ پر اس کی کھائی گولی لگنے کے باعث ریمانڈ پر ہسپتال تھا۔ بند کر منہ، جو دماغ میں چل رہا نا کہ ٹانگ کی تکلیف کے بہانے یہاں سے تو نکل جائے گا ملک، تو یہ تیری سوچ ہے۔ اس کے کان کے پاس پھنکارا تھا۔ ملک کی جان اٹکی۔ پولیس نے تجھے چھوڑ بھی دیا تو پھر وجدان شاہ سے نہیں بچ پائے گا۔ بول، کہاں ہے اس وقت؟ کون؟ مجھے نہیں پتا۔ اچھا پتا، پاکٹ سے
چھوٹا سا تیز دھارا والا چاقو نکالتے کھولا تھا اور سیدھا اس کی آنکھ کے کنارے پر رکھا۔ پیچھے کر پاگل انسان، مجھے نہیں پتا زیان لگاری کا۔ اچھا صحیح ہے، چل پھر۔ گردن پر شارک تک لایا، ہلکا سا کٹ لگایا تھا، خون کی بوندیں تیزی سے بہی۔ میں قسم کھا رہا ہوں مجھے نہیں پتا۔ درد کر ڈاکٹر، نرس بچاؤ مجھے۔ وہ اس بے حس سے خوف زدہ تھا۔ ملک کی اس شخص کی پراسرار شکل ناقابل فہم تاثرات دیکھ جان نکلنے کے قریب تھی۔ جو کچھ بھی کر سکتا تھا نہیں پتا چلا۔ پھر بھی میں تجھے 2 آپشن دوں گا، ماننا تیری مرضی ہے۔ پہلا، خود کے سارے گناہ قبول کر لے۔ دوسرا، میرے ہاتھوں موت کو قبول کر لے۔ چوائس از یور۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں وجدان شاہ، تیری بیوی۔ خبردار ذلیل انسان، اب اگر اس کا نام بھی اپنی زبان پر لایا۔ منہ اور گردن اتنی زور سے دبوچی تھی کہ ملک کو لگا اگلا سانس نہیں لے پائے گا وہ۔ تو ہی وہ انسان ہے جس نے لمس کے والدین کو ایکسیڈنٹ کرایا تھا جبکہ وہ سرمایگی کی کیفیت میں تھا۔ اسے کیسے پتا؟ یہ نہیں سوچ مجھے کیسے پتا۔ تجھے جیسا کمینہ انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ ساری کڑیاں اس نے ملائی تھی، اس کا لمس کو جاننا، اپنی ماں سے یہ سننا کہ ان کا ایکسیڈنٹ پری پلان تھا۔ یہ تو ہوائی تیر چھوڑا تھا پر اس کے تاثرات سب سچ ثابت کر رہے تھے۔ تیری بیٹی بھی تو نے چھپا کے رکھی ہے، کیا خیال ہے پھر ملک؟ تو جیل میں ہوگا تو نور کا کچھ تو کرنا ہوگا۔ اب میں اس کا خیال اچھے سے رکھ سکتا ہوں، اگر تم چاہو تو۔ سرسرا اس کا خون جلایا۔ اس کی شکل دیکھی جو خوف کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ حیران تھا جسے چھپایا تھا، جانتا تھا جو کام وہ کرتا ہے اس کا مکافات عمل بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی اکلوتی بیٹی جو کینیڈا تھی، جس کا کسی کو نہیں پتا، پھر اسے اس کے نام کا کیسے پتا؟ بکواس بند کرو وجدان شاہ۔ میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی نکالنے کی کوشش کی تو وہ ہلنے کی ناکام کوشش کرتے بولا۔ غصہ آیا، بہت افسوس ہو رہا ہے پر ملک جی تو ٹوٹی ہوئی ٹانگ لیے ہیں، وہ کیا کر سکیں گے؟ کیا خیال ہے پھر اپنا چند سال پہلے کیا جرم اپنے منہ سے قبول کر لو، ورنہ میرا دل بھی اب رشتہ داری بدلنے کو ہے۔ اس کے تنے بے سکون تاثرات سکون دے رہے تھے۔ میں قبول کر لوں گا وجدان، ان کے منہ میں نے بدلہ لیا اپنے دوست سے جس نے مجھ پر 2 ٹکے کی زمین کے لیے کیس کیا تھا، میری عزت خاک میں ملائی تھی، اور میں نے بدلہ لینے کے لیے ان کی گاڑی کے بریک فیل کر کے ایکسیڈنٹ کرایا۔ میں قبول کرتا ہوں ہر جرم۔ میں نے بے شمار کرپشن کے بہت ناحق قتل کروائے، بہت سے غیر قانونی کام کیے، بس سب قبول کروں گا، پر میری بیٹی کو تو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس وقت اس کی اپنی اولاد کے لیے بے بسی دیکھ اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ شخص جو کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا تھا، اپنی اولاد کی باری پر کیسے خوفزدہ تھا۔ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، بس اس کے سارے جرم اس کے منہ سے قبول کروانے تھے تاکہ بچنے کا 1% چانس بھی نہ ہو۔ ریکارڈر بند کر کے وائس کلپ سیو کی اور جاتے جاتے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ شاید لمس کے چہرے کے زخم کا بدلہ اس سے لیا تھا، جبکہ تھپڑ کی شدت سے اس کی گردن دوسری طرف کو مڑی تھی۔ شادی ڈیلے کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ طلحہ اور اس کی ماں ان کے گھر تھے، کل مہندی تھی، مگر جو حالات تھے وہ ان کے ساتھ تھے۔ لمس کی کنڈیشن ابھی سیٹل نہیں ہے، میرے خیال سے ڈیلے صدف کی بات وہ کاٹ چکا تھا۔ نہیں، وانیہ کی رخصتی فائنل کی گئی ڈیٹ پر ہی ہوگی۔ وجدان کی آواز پر باقی تو نہیں، پر صدف ضرور صدمے میں تھی کہ کیا اسے اس کی کنڈیشن کا اب بھی ذرا خیال نہیں تھا۔ صدف کو غصہ آیا، پر بھائی میں اس کے ٹھیک ہونے پر ہی کرنا چاہتی ہوں، وانیہ نے ہمت کرتے کہا۔ اٹس فائنل، ڈیڈ سے میری بات ہو چکی ہے۔ آنٹی آپ لوگوں کی تیاری ہے؟ کوئی اعتراض؟ اب وہ ان کے پاس بیٹھتے پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہم لوگ تو تیار ہیں، آپ کا مسئلہ؟ جب وہ بات درمیان میں اچک چکا تھا۔ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگ مقررہ دن پر ہی آئیں گے، ہم تیار ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتی یہ وانیہ؟ طلحہ کی آواز سے وہ جو ٹیرس پر کھڑی تھی پلٹی۔ طلحہ میں کیوں نہیں چاہوں گی، بس وہ میری چھوٹی بہن ہے۔ پتہ ہے آپ کو وہ میری شادی کو لے کر کتنی ایکسائٹیڈ تھی۔ وہ افسردہ سی ہو گئی، اس کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، پلیز جو جیسے چل رہا ہے چلنے دو۔ وجدان نے صحیح کہا ہے، اور میرے خیال سے اس خوشگوار ماحول سے وہ شاید جلدی ریکور کر پائے۔ قریب جاتے اس کے ہاتھ گرفت میں لیے۔ جی شاید وہ پرسوچ تھی، وہ ہوش میں تو تابائی جو اس کے قریب ترین ہو گیا۔ میں نے سنا ہے آپ بہت بولتی ہیں۔ یکدم اسے خاموش دیکھ کر کان کے قریب جاتے کہا۔ اس کے ہونٹ کان کی لو پر محسوس ہوتے دل نے عجیب رفتار پکڑی۔ ایسے معاملے کا کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہیں طلحہ؟ پیچھے ہوں، یہ میری ماما کا گھر ہے۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتی اپنی خجالت مٹاتے بولی۔
واہ کیا لاجک ہے، مطلب میرے گھر میں اجازت ہوگی مجھے؟ ہنستے پوچھا۔ نہیں، اب میرا مطلب ایسا مطلب بھی نہیں تھا۔ وہ خواہ اب اپنی کہی بات پر شرمندہ ہوئی تھی۔ ریلیکس یار، کوئی آوارہ لڑکا نہیں ہوں، شوہر ہوں آپ کا۔ اسے ریلیکس کیا۔ جائیں، آپ نے جانا نہیں گھر؟ بمناتے کہا۔ آپ بھی چلیں نا ساتھ، سرگوشی کی تھی طلحہ۔ آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ اب اس سے جھجک رہی تھی۔ خراب کر دیا آپ نے، اسے قریب کھینچا تھا۔ پہلی بار صحیح معنیوں میں سیٹی گم ہوئی تھی۔ کسی نے مجھے انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا کہ میں رومانٹک نہیں ہوں، پر اب پرابلم ہو رہی۔ اس کی بات یاد دلاتے وانیہ کو اپنی 3 دن پہلے کہی بات پر پچھتاوا ہوا تھا۔ یہ چاہتے ہیں یہ شدتیں پھر کے لیے ادار رکھیں۔ طلحہ ابھی پلیز جائیں، نظریاں جھکائے کہا۔ اسے شرم آ رہی تھی۔ اف، بڑی مشکل سے تو ہاتھ آئی ہیں آپ۔ چلو خیر۔ محبت، چاہت اور نکاح کا پہلا حق استعمال کرتے اس کے ماتھے پر جھکتے، اپنے ہونٹ رکھے، جس پر سکون اور طمانینت محسوس کرتے اس کی نظروں میں دیکھا۔ مزید وہ کوئی حرکت کرتے کہ وہ ٹوک چکی تھی۔ جائیں اب۔ اوکے جا رہا ہوں۔ ایک ہی دفعہ ہی اب حساب کتاب ہوں گے۔ جبکہ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے شرم سے سرخ پڑی تھی۔ وہ مسلسل بستر پر لیٹی چھت کو تک رہی تھی۔ صدف اور وانیہ دوپہر کا کھانا اس کے ساتھ روم میں ہی کھایا تھا۔ وہ باہر کسی طور پر نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ اسے بہلایا بھی تو یا تو رونا شروع کر دیتی یا خود کو اذیت دیتی تھی۔ ارد گرد کیا چل رہا تھا وہ تو بے خبر تھی۔ یکدم خود سے نفرت سی ہوئی تھی۔ عجیب کیفیت۔ وہ اٹھی، کلین پر لڑکھڑاتے ننگے پاؤں سے شیشے کے سامنے گئی، اپنے چہرے سے ہاتھ لاتے گردن سے کندھے پر آئی، یکدم چیخی تھی۔ وہ یہ چیخ تکلیف پر نہیں بلکہ اپنے ساتھ ہوئے اس کے وحشیانہ سلوک کے تھے۔ مام، مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا انجیکشن کے بعد کیا ہوا تھا؟ کیا اس نے میرے ساتھ خوف بڑھ رہا تھا؟ وہ کچھ دیر ہوش میں تھی، پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ برباد کر دیا شخص نے۔ میں کس منہ سے سامنا کروں گی سب کان؟ نہیں، میرے ساتھ کیا کیا؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ اللہ کیوں میرے ساتھ؟ میں بری تھی نا، اس لیے ہوا۔ میں اچھی نہیں تھی، بالکل اچھی نہیں تھی، اسی لیے سزا ملی مجھے۔ ہاں، سزا ہی ملی ہے مجھے۔ روتے ہی وہ یہی گردان کر رہی تھی۔ کبڈ کا دروازہ کھینچ کے کھولتے کپڑے نکالے تھے۔ اسے گن محسوس ہو رہی تھی خود سے۔ یوں لگ رہا تھا وہ شخص ابھی بھی ہنس رہا ہے اس پر۔ اس کے ہاتھوں کا لمس سانپ کی طرح رینگتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تب کا تیسری بار شاور لے رہی تھی۔ وہ بے چین سی تھی۔ شاور لیتے کندھے پر بے شمار جلن کا احساس ہوتا جسے وہ دبا رہی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد سے وجدان سے سامنا نہیں ہوا تھا، نہ وہ کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہ رہی تھی وہ اس سے ملے، بلکہ وہ اس سے چھپ جانا چاہ رہی تھی۔ تمہارا دماغ صحیح ہے وجدان؟ اس کی حالت کا خیال کرو، تمہیں اپنی ہی پڑی ہے۔ جبکہ اس نے اس بات پر اذیت سے باپ کی طرف دیکھا۔ وہ میری زندگی میں شامل ہے، آپ لوگوں کی دعا چاہیے تھی، نہیں تو کیا باپ کو دھمکیاں لگاؤ گے؟ آگے ہی تم ہو ان سب کے ذمہ دار۔ وہ بگڑے تھے، اسے میں کر لوں گا نارمل، آپ سمجھ نہیں سکتے، پر میں ابھی اس کی سائیکی سمجھ رہا ہوں۔ وہ خود کو تکلیف پہنچائے گی اور یہ مجھ سے برداشت نہیں۔ وجدان صحیح کہہ رہا تھا، مجھے ٹھیک لگ رہا ہے۔ وہ تھوڑی ریئیکٹ کرے گی پر سمجھ جائے گی۔ تھوڑا نہیں، بہت خود سے بڑبڑایا تھا۔ وہ اس سے ملنے نہیں گیا تھا، کیوں نہ کہ اب اس سے ایک ہی دفعہ اپنے روم میں ملنا تھا، اور یہ سوچ اسے سرشار کر رہی تھی۔ وہ 5 بجے کے قریب اس کے گھر کے باہر کھڑی تھی، کیوں نہ کہ کس لیے وجہ نہیں پتا تھا۔ گارڈ نے اسے روکا تھا۔ میں وجدان کو جانتی ہوں، مجھے ملنا ہے، اس سے اپنی صفائی میں کہا۔ دیکھیں میڈم، ان کو ہزاروں لوگ جانتے ہیں، اکثر یہی آ کر کہتے ہیں۔ گارڈ نے پھر سے روکا۔ ہاں، رہ گیا وہ کہیں کا سیلیبریٹی۔ اپنا آنا بے معنی سا لگا تھا، پر اب واپس تو ہرگز نہیں جانا تھا۔ دیکھیں، اب بات کریں ان سے پلیز۔ کون ہے یہاں؟ وجدان جو باہر مراد کے انتظار میں تھا، گارڈ کو کسی سے بحث کرتے دیکھ کر پوچھا۔ سر، یہ کوئی مریم نامی خاتون ہے، گارڈ نے اسے بتایا۔ خاتون؟ اوئے، میں خاتون کہاں سے لگتی؟ وہ بدکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس حیرانگی اور تعجب میں تھا۔ وہ مجھے لمب سے ملنا ہے۔ وہ سیدھے مدعے پر آئی تھی۔ کیوں؟ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ اپنے نیوز چینل پر کیا بتانا چاہتی ہو؟ مس مریم، میرے گھر تک آنے کی ہمت بھی کیسے کی تم نے؟ وہ گیٹ سے اندر کھینچتے داڑا تھا۔ آہ مریم، دماغ خراب تھا جو اس پاگل انسان کی بیوی سے ہمدردی ہوئی، جاہل نہ ہو تو۔ مجھے بس ملنا ہے وجدان، میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میں خود ایک لڑکی ہوں، ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، پر اگر تم نہیں ملنے دینا چاہتے تو نو پرابلم۔ وہ معصومیت سے چہرے پر سجائے پر لفظ دل سے ہی بولی تھی۔
وہ کچھ پل اس کی بات کے اثر میں رہا۔ وہ پلٹنے لگی تھی۔ جاؤ، پر اسے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ اگر